اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر مثنوی رموز بے خودی میں ہم اس باس میں تھے جہاں علامہ ارکان اساسی ملیہ اسلامیہ بیان فرما رہے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ امت اسلامیہ کے بنیادی ارکان، تشکیل امت کے بنیادی ارکان۔ رکن اول توحید ہے، اور توحید کے بارے میں آغاز یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے فہم کی اور شناخت کی، عقل، وہ سرگردان ہے اس جہان کم و کیف میں، اور جب تک اسے توحید کا پتہ نہیں ملا اور توحید کا سر اسے معلوم نہیں ہوا، اس وقت تک عقل اپنی منزل پر نہیں پہنچتی اور محو حیرت و سرگردان اور اضطراب میں رہتی ہے۔ اور توحید ہی ادراک عقل کو تسکین پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے اس کو۔ عقل سے مراد عقل بشری ہے، عقل فردی نہیں ہے، یعنی نوع انسان، نسل انسان کی عقل جب توحید سے آشنا ہوئی تو اسے اس راز ہستی میں سکون محسوس ہوا ہے، اور جب تک یہ نظام ہستی اور اس کا سلسلہ توحید پر جا کر منتہی نہ ہو، عقل کے ادراک کا ایسے ہی حال ہے جیسے ایک کشتی بلا ساحل کسی بحر میں سرگردان ہو اور وہ امواج کے اور طوفانوں کے زد میں ہو، ہر سو رخ کرے لیکن کہیں بھی اسے کنارہ یا ساحل نہ ملے۔ عقل بھی توحید کے بغیر اس طرح سے ہے کہ اسے اس نظام ہستی میں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا جب تک وہ توحید پر نہ پہنچ جائے۔ توحید سے مراد یعنی جب تک اس کائنات اور نظام ہستی کے خالق اور مالک تک نہ پہنچ جائے، عقل کی رسائی نہ ہو کہ اس نظام ہستی کو بنانے والی ذات ہے اللہ کی ذات، اس وقت تک سرگردان ہے۔ اہل حق را رمز توحید از بر است، در آت الرحمن عبداً مضمر است۔ اہل حق انہیں رمز توحید معلوم ہے، سر توحید انہیں معلوم ہے، اور یہ رمز توحید اس نقطے کے اندر مضمر ہے جو سورہ مریم میں ذکر ہوا ہے۔ فقط سورہ مبارکہ مریم میں نہیں ہے بلکہ متعدد اور مواقع پر قرآن کریم کے اندر یہ راز و یہ سر بیان ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اس خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں، اس نظام ہستی میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب عبد بن کر اپنے رب کی اور رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہے اور تسلیم ہے، یعنی اس کا وجود عبیدانہ ہے، اس کو استقلال حاصل نہیں ہے، عبد بن کر بارگاہ خدا میں حاضر ہے۔ اس نقطے کو علامہ نے یوں بیان فرمایا ہے قرآنی اصطلاح کے ساتھ کہ ہر ذرہ کائنات اور ہر مجموعہ کائنات کا اور ہر حصہ و جز یہ عبد ہے رحمان کے مقابلے میں۔ بعض دیگر بزرگان نے اسے اپنی دیگر اصطلاحات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اسی نقطے کو، اور وہ یہ ہے کہ تمام جہان ہستی، جیسے اہل عرفان و اہل تصوف ہیں، انہوں نے جہان ہستی کو عین حاجت و عین احتیاج ذکر کیا ہے کہ یہ نظام ہستی کا ہر وجود یہ
فقیر اللہ ہے، محتاج اللہ ہے، بلکہ عین الفقر ہے، ذات ان کی عین الفقر ہے، یہ محض فقر ہیں یہ، نہ کہ کسی ذات کے اوپر فقر کا وصف طاری ہو، بلکہ خود ذات کو تشکیل دینے والا عنصر ہی فقر ہے۔ اور اسی کو بعض حکماء و فلاسفہ نے اپنی فلسفی اصطلاح کے تحت بیان کیا ہے کہ ہر ذرہ عالم اور ہر شے جہان ہستی کی یہ عین ربط ہے، عین ارتباط با حق، ذات حق ہے، عین الربط ہے یہ، نہ کہ مربوط ہے کہ اس شے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک حلقہ اتصال، ایک شے سوم لحاظ کی جائے جو ان دونوں یعنی ذات انسان اور ذات خدا کو یا موجودات عالم اور موجودات اور ذات حق کو آپس میں مربوط کرے، مرتبط کرے، بلکہ ارتباط با ذات حق ان کی ذات کو تشکیل دیتا ہے، عین ذات ان کی عین الربط ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں عبد کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ عبد کو اگر کھولیں تو اس کے اندر سے یہی حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ عبد جو مالک نہ ہو، کسی چیز کا اختیار رکھنے والا نہ ہو، نہ اپنی ذات کا مالک ہو، نہ اس کو حاصل خصوصیات اور صفات ان کا مالک ہو، اور نہ اس کے اختیار میں آئی ہوئی کوئی چیز اس کا مالک نہ ہو، بلکہ اس کی ساری ہستی یہ ہے کہ یہ اپنے رب اور ذات حق سے یہ متصل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذات و ہستی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت تمام عالم پر اور تمام موجودات پر حاوی ہے، غالب ہے، اور ان کی ہستی اسی حقیقت سے عبارت ہے۔ یہی مطلب اگر انسان کے ہاتھ آ جائے اور انسان کو یہ رمز سمجھ میں آ جائے، باقی موجودات چونکہ انسان کی طرح باشعور اور صاحب علم و اختیار نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر اس موضوع سے انحراف بھی نہیں ہے۔ انسان کو ارادہ، اختیار اور شعور و علم و آگاہی دی گئی ہے کہ جو بھی راستہ اپناتا ہے یا جو بھی بات اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے متعلق اس کو پہلے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آگاہ ہو کر اس حقیقت کو اپناتا ہے انسان، اگر آگاہ نہ ہو تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ ابدیت بھی ایک ایسا مقام ہے جس سے پہلے انسان کو آگاہی چاہیے کہ یہ عبد ہے، اور اسی کے اندر یہ حقیقت مضمر ہے، اور توحید کا راز اسی ابدیت کے اندر موجود ہے۔ جس طرح روایت کے اندر بھی ہے کہ ربوبیت کا راز بھی عبودیت کے اندر پنہان ہے۔ اگر راز عبودیت سمجھ میں آ گیا تو راز ربوبیت بھی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، چونکہ رب کا ارتباط اور عبد کے ساتھ ہے، اور عبد کا ارتباط رب کے ساتھ ہے۔ عبد عین ربط با ذات حق ہے۔ اس نقطے کو فرماتے ہیں تاز اسرار تو بے نمایت ترا، امتحانش از عمل بایت ترا۔ یہ جو رمز توحید ہے، یہ اس سے پہلے کہ انسان پر راز کائنات کھولے یا راز توحید کھولے، دو الگ راز ہیں۔ توحید کا آغاز اور رمز توحید عبودیت انسان پر سب سے پہلے انسان کا اپنا راز کھولتی ہے۔ سب سے پہلے انسان پر انسان کا راز منکشف ہوتا ہے توحید، نقطہ توحید سے اور رمز توحید سے، کہ انسان کیا ہے، انسان کی جو خودی ہے، انسان کی ذات ہے، انسان کی حقیقت ہے کیا ہے۔ اور اسے جانے بغیر انسان نہ رمز توحید پا سکتا ہے اور نہ ہی رمز کائنات پا سکتا ہے۔ جیسا روایات کے اندر بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پایا اور پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے در حقیقت کائنات کو اور عالمین کو پہچانا ہے۔
نظام ہستی کو اس نے پایا ہے اور درک کیا ہے۔ انسان سب سے زیادہ انسان ہی کے بارے میں غافل ہے اور جاہل ہے، ناآشنا ہے۔ دوسرے امور کے بارے میں ہر چند مطالعہ کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، یا دوسروں کے آثار پڑھ لیتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اپنے متعلق، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی انسانیت کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں اسے کتب کے اندر اور دیگر آثار میں بھی کوئی ایسا سراغ نہیں ملتا تاکہ اپنی حقیقت اس کو سمجھ میں آئے۔ اور برفرض اگر لہو و لعب میں مست نہ بھی ہو، غفلت میں ڈوبا ہوا نہ بھی ہو، تو بھی اگر اس کا علم سے سروکار ہو اور عالمانہ طرز زندگی رکھتا ہو، تو بھی اس کا علم دیگر اشیاء کے متعلق ہے، اپنی ذات کے متعلق نہیں ہوتا۔ اور جب اپنی ذات کے اسرار ہی اس پر پوشیدہ ہیں تو پھر اگلا مطلب یا بعد کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات کیا ہے، نظام ہستی کیا ہے، اور میرا رب کون ہے، مبدأ جہان کون ہے، حقیقت ہستی کون سی ذات ہے۔ اسی رمز سے انسان کو خود اپنی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تاز اسرار تو بے نمایت ترا، تیرے اسرار تیرے لیے نمایاں کرے، روشن کرے۔ سر اس حقیقت خفی کو کہتے ہیں جو نگاہوں سے اوجل ہو، جو نگاہوں پر مخفی ہو، جو پردے میں ہو، مکنون ہو، اور انسان پر عیاں نہ ہو۔ اس سر کو پہلے یہ راز توحید کھولتا ہے کہ انسان پر منکشف ہوتا ہے، حقیقت انسان خود انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ راز بھی اسی مقامی عبودیت و عبدیت کے اندر مضمر ہے کہ انسان کو جب انسان کے سامنے کھولا جائے، پیش کیا جائے، تو حقیقت عبدیت انسان کے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ رمز عبودیت و عبدیت نہ پائے، اسے کشف نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ سے ہی جاہل ہے، و غافل ہے، ناسی خود ہے، ناسی نفس ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان خدا فراموش لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اپنے آپ کو فراموش کیا اور اللہ کو فراموش کیا، اور خدا سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے ہیں۔ اور یہ جہالت کی بنیاد ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو جائے، پھر جو روپ بھی دھار لے وہ جاہلیت کا ہی کوئی انداز ہوتا ہے۔ حقیقت و عرفان نہیں ہے۔ عرفان اپنی ذات کا پتہ پانا، سراغ پانا، اور پھر اس رمز سے اپنے پروردگار تک پہنچنا، یہ عرفان ہے۔ امتحانش از عمل باید ترا، یہ جو توحید کی حقیقت ہے، رمز توحید ہے، یہ ایک تو انسان کے سامنے خود انسان کو پیش کرتی ہے، کھولتی ہے عبدیت، اور دوسرا توحید کو انسان نے عمل میں آزمائش کرنا ہے۔ توحید نظری شے نہیں ہے، ہر چند اس کا کچھ حصہ نظری ہے، مقدمات اس کے، مبادی اس کے نظری ہیں، لیکن اصل امر توحید یہ عملی چیز ہے، اور اس کو نظریے میں انسان آزمائش نہیں کر سکتا۔ اس کی حقانیت، اس کی حقیقت، اس کی درستگی اور اس کے آثار نظریے میں نہیں، فرضیے میں نہیں نمایاں ہوتے، بلکہ یہ عمل میں ظاہر ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ توحید جب انسان کی زندگی میں عمل بن کر آ جائے اور انسان عمل میں توحید ظاہر کرے، اور توحید ایک عملی منشور انسان کا بن جائے، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے کردار میں، اس کے حرکات و سکنات میں، اس کی جہاد میں
اور اس کی رغبتوں میں، اس کے رجحانات میں، اس کے اظہارات میں، اس کے عمل میں، اس کے عکس العمل میں جب توحید آ جائے، اس وقت اس نے توحید کو آزمائش کر لیا ہے، امتحان کر لیا ہے، اس نے آزما لیا ہے۔ اور اگر توحید عمل میں نہ آئے، آزمائش میں نہ آئے، اور صرف گفتگو میں ہو، زبان پر ہو، لا الہ، جس طرح علامہ نے دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ایسے ہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان کا ورد ہے ہی نہیں، سرے سے یہ لفظی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی مفہومی اور معنوی چیز ہے، بلکہ عملی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ لا عمل ہے، عمل ہے، انکار عمل ہے، نفی عمل ہے، عملی نفی ہے، اور اسی طرح اقرار بھی عملی ہے، الا اللہ بھی عملی ہے، یعنی عمل سے انسان نے اللہ کی الوہیت کو ظاہر کرنا ہے، یا اللہ کی الوہیت انسان کے عمل میں متجلی ہو۔ یہ وہ پہلو ہے توحید کا جو علوم اسلامی میں غائب ہے، خصوصاً کلامی توحید میں، کہ علامہ کے نزدیک کلامی توحید اور کلامی دین اس نے زیادہ لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، عملی دین سے دور اس نے کیا ہے، جدلی بنایا ہے اور لفظی بنا دیا ہے اور محض فرضی بنا دیا ہے، ایمان کو لوگوں کے عمل سے نکال کر باس میں اور الفاظ میں اور کتب کی حد تک جا کر منحصر قرار دیا ہے۔ توحید کے ساتھ سب سے پہلے یہ ناانصافی ہوئی ہے، جس طرح یہاں بھی فرما رہے ہیں اور دیگر مقام پر بھی علامہ کا فرمانا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی، توحید ایک زندہ قوت تھی، انسان کو حاصل قوت کے طور پر، طاقت کے طور پر اس کو حاصل تھی، اور آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج ایک مسئلہ علم کلام، آج علم کلام کا ایک مسئلہ ہے نظری طور پر، اور بحث کے لیے، مناظرے کے لیے، جدل کے لیے اور استدلال کے لیے، پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک فقط کلامی مسئلہ رہ گیا ہے۔ خوب کتنا فرق آ گیا ہے، یعنی توحید جو عملی قوت تھی مسلمان کی، مومن کی، وہ اب اس کی لفظی اور لفاظی کی عبارت میں تبدیل ہو گئی ہے وہ چیز، اور ظاہر آثار بھی اسی طرح سے پھر ظاہر ہوں گے کہ جو کسی عملی حقیقت کے آثار ہیں وہ ہرگز اس کی لفظی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے، اس کی جدلی یا کلامی شکل پر وہ آثار مترتب نہیں ہوتے جو اس کی عملی شکل پر ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے بہت سارے ابحاث ہیں جنہیں مسلمان پڑھتے ہیں، مومنین پڑھتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، جیسے مثلا نماز ہے، نماز کی ایک بحث ہے لفظی کتب فقہ کے اندر، اگر اسی پر اکتفا کر لیا جائے، نماز کی کتاب لکھی جائے، نماز کے مسائل، جزیات و تفاصیل لکھی جائے، اور نماز کی تشریح کی جائے اور پڑھایا جائے اور پڑھا جائے، اور اس علمی نماز اور لفظی نماز کو ازبر کر لیا جائے، اس میں درجہ حاصل کر لیا جائے، ملکہ حاصل کر لیا جائے، اور اس نماز میں بہت ہی عبور حاصل کر لیا جائے، اس پر نماز کا ایک ذرہ مسکال برابر اثر مترتب نہیں ہوتا۔ کتابی نماز، لفظی نماز، درسی نماز، باسی نماز، تقریری نماز، فرضی نماز، ذہنی نماز، اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ نماز کے جتنے آثار ہیں وہ عملی نماز پر مترتب تھے۔ نماز عمل کا نام ہے، اور وہ عمل بھی ایسا جس کو قیام کے ذریعے سے انسان عملی کرتا ہے، یعنی نماز کو قائم کرتا ہے، قیام الصلاۃ پر اثر مترتب ہوتا ہے نماز کا، نہ درس نماز پر، نہ بحث نماز پر، نہ کتابت نماز پر، نہ تدریس نماز پر، نہ تدرس
نماز پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا نماز کی طرف سے، چونکہ نماز ذاتاً عمل کا نام ہے۔ وہ جو لفظی باس ہے یا مفہومی معنوی باس ہے، وہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور اس کی عملی ترتیب کو درست کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر بحث کو اور درس کو جانشین قرار دیا جائے عمل کا، کہ جیسا ہو گیا ہے، مثلا متخصصین بحث نماز ہیں جو نماز کا درس بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اجتہادی درس پڑھاتے ہیں اور خوب بحث کرتے ہیں، حقائق و دقائق بیان کرتے ہیں، ادلہ کی چھان بین کرتے ہیں، لیکن قیام الصلاۃ میں نماز کا کوئی رکن نہ قائم کرتے ہیں نہ قائم کرواتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جمعہ ہے، اب بحث میں انسان سال ہاں سال نماز پڑھے اور پڑھائے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز جمعہ نہ قائم کرے اور نہ اس میں شرکت کرے، اس نماز پر تو کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ اس کا کیا اجر ہے؟ اس نماز کا تاثیر کیا ہے اس کی انسان کی زندگی کے اوپر، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی چیز جب نظری بن جاتی ہے، علمی و بحثی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس کے معاشرتی آثار بھی مفقود ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز کے جتنے آثار ہیں جو ہونے چاہیے تھے، اور ان میں سے سب سے نمایاں اثر توحید ہے۔ نماز کا ایک واضح اثر جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پیدا ہوتا ہے، توحیدی عمل سے، نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج عمل کا نام ہے۔ اگر ایک انسان کئی طولانی سال لگا کر حج کی بحث کرے، حج کی ادلہ دیکھے، روایات دیکھے، لیکن حج کرے نہیں، صرف حج کو سمجھے، حج کو سمجھائے، حج کو پڑھائے، حج کو پڑھے، تو حج کا اثر تو اس پر مترتب نہیں ہوتا۔ حج ذاتاً ایک عمل کا نام ہے، حج مناسک کا نام ہے، مناسک عمل کا نام ہے۔ یہ عمل جب تک یا حج عمل میں تبدیل نہیں ہوتا، عملی شکل اختیار نہیں کرتا، حج کے آثار نمایاں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جتنی بھی دیگر اعمال ہیں جن کا تعلق عمل صالح سے ہے، وہ سب کے سب عملی ہوں گے تو ان کے آثار انسان کے اوپر یا انسانی معاشرے پر پڑیں گے۔ توحید بھی علامہ فرماتے ہیں کہ اسی باب سے ہے۔ توحید ایک امر عملی ہے، نہ ایک امر نظری، ایک امر عملی ہے کہ ہم توحید کو اپنے عمل میں لائیں۔ توحید پر عمل کیسے کریں؟ مثلا نماز پر عمل تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں جو ایک ظاہری شکل نماز کے عمل کی بتائی گئی ہے، اس کے مطابق ہم نماز پر عمل پیرا ہوں، لیکن نماز کو ہم کس طرح سے توحید کو کس طرح سے عمل کریں؟ حج کے مناسک اعمال ہیں کہ مثلا حج کے لیے احرام باندھنا ہے، حج کے لیے سفر کرنا ہے، حج کے لیے میقات پہ جانا ہے، حج کے لیے لبیک کہنا ہے، حج کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا و مروہ کے مابین سعی کرنی ہے۔ اب یہ تو اعمال مشخص ہیں۔ توحید کا عمل یعنی توحید کس طرح سے عمل کرے انسان، ان تمام اعمال میں جو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات کے علاوہ دیگر کسی پہلو سے انسان کے تعلق رکھتے ہوں، ان سارے اعمال میں انسان توحید پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ان اعمال کی صورت میں مثلا جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو یہ توحید عملی شمار ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کی خاطر نماز پڑھتا ہے، ایک عمل ہے جس پر اس کو اس کے رب نے اکسایا ہے، حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے، اور یہ رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، حضور رب ہے یہ، در مقابل بارگاہ خدا ہے یہ، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، بندگی و اطاعت اللہ کی کرتا ہے، یہ توحید عملی ہے۔ یہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے سامنے ہدف، مقصد اور رائے نہیں ہے، کوئی اور نقطہ اس کے لیے نہیں ہے
یہ فقط تسلیم ہے ذات حق کے سامنے۔ عبدیت کا دوسرا رکن یہ ہے اطاعت۔ عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو فرمانبر ہو، جس کے اندر جس طرح پہلے معنی کیا تھا لغوی عبدیت کا کہ عربی زبان میں معبد راستے کو کہتے ہیں، یا معبد و سیوان کو کہتے ہیں، جو رام کر لیا جائے، تسلیم ہو جائے، ارادہ مالک کے سامنے رام ہو جائے، اور جو بھی مالک چاہے وہ اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس کی خصوصیت ہے حیوانی، وہ چھوڑ دے، ترک کر دے، جنگلی خصائل اس کے ختم ہو جائیں، وحشی پن اس کا ختم ہو جائے، اور وہ محض تسلیم ہو جائے، اپنے مالک کے اشاروں پر چلے۔ یہ معبد حیوان ہوتا ہے۔ معبد راستہ ہموار راستہ، سیدھا راستہ اور آسان راستہ، نرم راستہ، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ انسان عبد یا انسان معبد، آمادہ انسان جو اپنے رب کے، اپنے مالک کے فرامین اور اپنے مالک کے اوامر کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، اس طرح سے تیار ہو جائے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کا فرمان اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، یا رب کے علاوہ کسی کا فرمان بجا نہ لاتا ہو، فقط رب کا فرمان بجا لاتا ہو۔ اور چونکہ اس کے رب کا فرمان اس کی زندگی کے ہر قدم پر ہے، ہر قدم رب کے فرمان سے اس نے اٹھانا ہے، یہ مقام عبدیت ہے، اور یہ توحید عملی ہے کہ انسان جو بھی کوئی قدم اٹھائے اس میں یہ دیکھے کہ میں چونکہ خدا وحدہ لا شریک کا قائل ہوں، عبد ہوں، بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد خدا کے لیے اس کے مولا نے، اس کے مالک نے ایک خط، ایک راستہ بنایا ہوا ہے، ایک جہت اس کی معین کی ہوئی ہے، اس طرف جہت کرے، اس طرف رخ کرے۔ مثلا توحید عملی کا فرمان قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا رخ سیدھا کر لے، رخ اپنا اللہ کی طرف کر لے، اور انہوں نے کر لیا، اور کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ، اپنا وجہ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو فاطر السماوات والارض ہے۔ خب جب انسان جہت اپنی اللہ کی طرف کر لے اور ارادہ اپنا اللہ کی ذات کے، اللہ کے ارادے کے تابع بنا دے، اقدامات سارے اپنی وہ مطابق احکام الہی و فرامین الہی قرار دے، اور اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنی ہوس ساری وہ ختم کر دے، اور فقط ارادہ حق حکم فرما ہو جائے عمل میں، انسان میں، اس طرح سے کہ جس عمل میں مصروف ہے، اگر اس سے یہ توجہ دلا کر اسے پوچھا جائے کہ یہ عمل جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو، کس کے اکسانے پہ کر رہے ہو، کس کی خاطر کر رہے ہو، وہاں پر اگر ذات حق نظر آئے، وہاں اس عمل کے جواب میں، اس عمل کے متعلق سوالات کے جواب میں اگر انسان بتا سکے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے، یہ توحید عملی ہو جائے گی۔ یعنی جو انسان جو عمل پیرا ہے، اس کا رخ، اس کا رجحان، اس کی ہر چیز در حقیقت اپنے رب کے ارادے کے سامنے تسخیر ہے، مسخر ہے، یہ نہ کہ اللہ کے احکام پر بھی عمل کرتا ہو۔ جیسے عبادتیں ہیں، دن میں یا سال میں یا زندگی میں بعض ایام میں یہ عبادتیں بجا لاتا ہو، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی مرضی کرتا ہے، دوسروں کے بھی احکامات مانتا ہے، دوسروں کے بھی ارادوں کے اوپر چلتا ہے، ان کی مرضی اور ان کی رضا کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کے لیے بھی بہت سارے کام کرتا ہے، بیچ میں اللہ کے لیے بھی کچھ کر جاتا ہے،
فرض کریں انسان مومن اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ مومن، اس کے عمل کو اگر ہم جائزہ لیں یا اپنے عمل کا جائزہ لیں، ہم بے حیثیت مسلمان و مومن اپنے چھوٹے جزیات، باریک عمل اور موٹے اعمال، کلی اعمال سب کو دیکھیں تو اس میں ہم فہرستیں بنا سکتے ہیں کہ کتنے اعمال آج دن ہم نے اپنے لیے کیے ہیں، کتنے اعمال دوسرے انسانوں کے کہنے پر کیے ہیں، اور کتنے اعمال اللہ کے فرمان کے مطابق کیے ہیں۔ تو اکثر اعمال تو ہمارے غیر اللہ کے لیے انجام پائے ہیں، یا اس میں اپنا نفس مد نظر ہے، یا اس میں دوسروں کے ارادے شامل ہیں۔ دوسروں کے ارادے ممکن ہے وہ دنیاوی مفادات کی خاطر ہوں یا کسی اور فائدے کے حصول کے لیے ہوں۔ جب ہم کسی دوسرے کے ارادے کو عملی کرتے ہیں تو در حقیقت اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ایک ارادہ دیگر لا کر اس کے سامنے تسلیم ہو گئے، یعنی اس کے عبد بن گئے ہیں آپ۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ عبادت نہ کریں آپ ارباب و احبار و رہبان کو، ارباب نہ مانے، رب نہ مانے ان کو۔ رہبان و احبار یعنی علماء، بزرگان، شخصیات، سرداران، ان کو اپنا ارباب نہ بناؤ، رب نہ بناؤ ان کو۔ ظاہر ہے ان کو سامنے کچھ سجدہ تو نہیں کرتا، انسان مومن کم از کم سجدہ نہیں کرتا ان کو، لیکن یہی مومن ان کو رب بنا سکتا ہے، اپنا رب مانتا بھی ہے اور رب کے طور پر ان کو قبول بھی کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ان کے فرامین مانتا ہے، ان کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں انسان ویسے انجام دیتا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے اس نے ان کو رب مانا ہوا ہے، اور یہ حیثیت فقط اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ عبدیت فقط خدا کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے عبد نہیں ہو سکتے آپ۔ عبد فقط خدا کی ذات کے لیے ہیں، اور یہ عمل کے اندر توحید جلوہ گر ہونی چاہیے۔ تاز اسرار تو بے نمایت ترا، امتحانش از عمل باید ترا۔ یہ اس توحید کی بات ہو رہی ہے جو امت کی تشکیل کی بنیاد بنے گی۔ آج ہمارے پاس ایسا بھی توحیدی سبق موجود ہے جو تفرقے کی بنیاد ہے، جو نفرت کی بنیاد ہے، جو امت کو توڑنے کی بنیاد ہے۔ جس طرح سے ابھی ہے جدلی توحید، مناظرانہ توحید، تکفیری توحید، جس کی بعد انسان امت مسلمہ کو اور جماعت مومنین کو بھی کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ توحید تشکیل امت کے لیے نہیں ہوتی، کلامی توحید سے امت نہیں بنائی جا سکتی، عملی توحید سے امت تشکیل ہوتی ہے۔ اس کا امت سے کیا ربط ہوگا کہ جب امت کا ہر فرد، مثلا وہی جو اسرار خودی میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ خودی، ایمانی خودی اور الہی خودی، شخصیت، انسان کی شخصیت جب تشکیل پائی ہے تربیت دینی کے نتیجے میں، اور وہ خصائل جو انسان کو اپنانے چاہیے، ملکات حاصل کر رہی ہے اس نے، ان کے عمل میں یکسانیت آ جائے گی۔ اگر سب اللہ کی ذات، مثلا عبد خدا اگر سارے بن گئے ہیں، یا جتنے افراد ہم فرض کر لیں کہ مقام عبدیت پہ پہنچ گئے ہیں، یہ مقام عبدیت پہ پہنچنے والے یہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، چونکہ سب عبد ہیں اور سب اللہ کے ارادے کے تابع و خاضع ہیں، اور اللہ کے ارادے دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے سب انسانوں کے لیے۔ جب ایک ارادے کے سارے تابع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس وقت یہ امت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کے اندر وحدت آ جاتی ہے۔ توحید یعنی وحدت عباد خدا، وحدت جب ان کے اندر نمایاں نظر آئے، ان کا کردار میں وحدت نظر آئے، ان کی جہت واحد ہو جائے، ان کے عمل کی کیفیت واحد ہو جائے، ان کا رخ ایک ہو جائے، ان کا مدعا ایک ہو جائے، ان کا مقصود ایک ہو جائے، ان کا راستہ ایک ہو جائے، ان کی قبلہ ایک ہو جائے، یہی وہ توحید ہے، توحید عملی، کہ جب انسان علیحدہ علیحدہ عبدیت کے مقام پہ پہنچتا ہے اور یہ مجموعہ آپس میں جب ملتا ہے تو امت تشکیل پاتی ہے۔ اس توحید سے امت ترکیب پاتی ہے، نہ وہ جو صدیوں سے
مسلمانوں کے اندر آئے جو جس کی وجہ سے تفرقے، جس کی وجہ سے تکفیر، جس کی وجہ سے کدورتیں، جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی گئی ہیں۔ دین از او، دین ازو، حکمت ازو، آئین ازو، زور ازو، قوت ازو، تمکین ازو۔ یہ وہ مطلب ہے جو اشارہ ہوا ہے کہ اردو کلام میں علامہ نے ذکر فرمایا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی۔ یہاں پر اس کو زیادہ دقیق اور زیادہ عمیق انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ دین ازو، توحید سے ہی دین بھی ہے، توحید سے ہی حکمت بھی ہے، توحید سے ہی آئین بھی ہے، توحید سے ہی طاقت بھی ہے، توحید سے ہی قوت بھی ہے، اور توحید سے ہی اقتدار بھی ہے۔ توحید در حقیقت ان امور کی بنیاد ہے۔ توحید کی بنیاد پر، توحید دین کا مبنا ہے، توحید حکمت کی بنیاد ہے، توحید آئین کی بنیاد ہے، توحید طاقت کی بنیاد ہے، قوت کی بنیاد ہے، اور توحید ہی اقتدار کی بنیاد ہے۔ تمکین، اقتدار، تمکن، مکنت، اقتدار جب انسان کو نصیب ہو جائے۔ اب یہ آثار ہیں توحید کے، یہ نتیجے ہیں توحید کے، جب توحید عملی کے۔ توحید نظری سے نہ دین ملتا ہے اور نہ ہی توحید جدلی، توحید کلامی مراد ہے توحید نظری سے، توحید جدلی مراد۔ توحید جدلی سے اول تو دین کی بنیاد، دین کی ڈور ہی سمجھ میں نہیں آتی، فقط حیرت و کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، حکمت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ مثنوی میں بھی باس آئے گی اور تفسیر دونوں کی مشترکہ باس ہے یہ حکمت جس طرح قرآن کریم میں کتاب کے ہمراہ حکمت کا ذکر آیا ہے، اور انبیاء کے فرائض و ذمہ داریوں میں سے امتوں کو تعلیم دینا ہے کتاب و حکمت کی۔ کتاب تو واضح ہے، آسمان سے نازل اللہ کی جانب سے ہدایت کا مجموعہ کتاب ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کو کتاب پر عطف کرنا یہ عقل اسی بات پر دلیل ہے کہ حکمت کتاب سے ذرا ہٹ کر ایک مفہوم ہے، ایک دوسری چیز ہے حکمت۔ اب ممکن ہے اس حکمت کا مبنا کتاب ہو، منبع کتاب ہو، اور ممکن ہے یہ حکمت کا منبع اور طریقوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو افادہ ہو، لیکن کتاب و حکمت دونوں ہی اللہ کی جانب سے ہیں۔ یعنی یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر دراصل اس کو دیتا ہے جو صاحب حکمت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ حکم اس فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں جس کے بعد شک، تردید، شبہہ، تذبذب ختم ہو جائے، جو حق کو باطل سے بالکل علیحدہ کر دے، اس قول کو حکم کہتے ہیں۔ قاضی جب حکم صادر کرتا ہے تو اس کو بھی حکم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جھگڑے، خصومتیں وہ بالکل ختم کر دیتا ہے، ایسا فرمان جاری کرتا ہے جس کے بعد حق اور ناحق علیحدہ ہو جاتا ہے، مجرم اور مدعی میں فرق آ جاتا ہے، اور بے گناہ اور گناہ کار میں تمیز ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو حکم کہتے ہیں۔ یا حاکم سیاسی، اس کو بھی حاکم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا فرمان فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ فیصلے وہی کرتا ہے، اقدامات کیا ہیں، پالیسیاں کیا ہیں، جنگ و صلح میں کیا کرنا ہے، آخری فرمان اس سلطان کا ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے حکم سے بات مباحثہ بات ساری ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی حاکم کہا جاتا ہے۔ حکمت اسی باب سے ہے، یعنی وہ قول حق، وہ دلیل، وہ محکم مضبوط مستحکم اصول ضابطہ جو فیصلہ کن ہو، جس کے بعد حق علیحدہ ہو جائے، باطل علیحدہ ہو جائے، اور انسان کو حقیقت و حق واضح نظر آ جائے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت انسان کو عطا کی ہے، اور یہی حکمت ہی بنیاد ہے
انسان کی ہدایت کی۔ اگر حکمت نہ ہو، یعنی ایسے مستحکم اصول، بنیادیں اور فیصلہ کن جو امور ہیں یہ نہ ہوں، تو انسان ہمیشہ حیرت میں رہے گا، سرگردان رہے گا، تذبذب میں رہے گا، اضطراب میں رہے گا۔ حکمتیں آ کر اس کے لیے یہ حیرت اور کنفیوژن کے عالم کو یا حالت کو ختم کرتی ہیں۔ ان کے منبع مختلف ہیں۔ کتاب سے بھی یہ حکمت انسان کو نصیب ہوتی ہے، رسل و انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں عطا کی ہیں، ان سے انسان کو حکمت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک حکمت ہے، حکیم ہے، اور اللہ حکمت فعل حق تعالیٰ ہے۔ کتاب کے ذریعے، کتاب آسمانی کے ذریعے بھی حکمتیں انسان کو عطا کی ہیں، رسل انبیاء کے ذریعے بھی حکمتیں انسان کو سکھائی ہیں۔ اور ایک حکمت کا عظیم منبع انسان کے اندر عقل ہے۔ عقل کو بھی ایسی رہنمائی اللہ کی جانب سے حاصل ہے کہ فیصلہ کن فتویٰ دے سکتی ہے عقل حق و باطل میں۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جن میں عقل کا حکم اعتبار رکھتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ اگر عقل اس بات کو ضروری قرار دے رہی ہے تو وہ ضروری ہے، اگر عقل کسی بات کو ناجائز قرار دے رہی ہے وہ ناجائز ہے، اگر عقل کسی بات کو حق کہہ رہی ہے وہ حق ہے، اگر عقل کسی بات کو رد کر رہی ہے، باطل قرار دے رہی ہے، وہ باطل ہے اور مردود ہے وہ امر۔ بس یہ فیصلہ کن حیثیت عقل کے ان ادراکات کو بھی حاصل ہے، البتہ واقعاً عقل ہو، نہ توہم ہو کہ انسان کبھی تخیل کو عقل کہہ دے، کبھی توہم کو عقل کہہ دے، اور کبھی اور وسوسوں کو انسان، خواہشات کو عقل کا نام دے دے، کہ یہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے انسان، تخیلات و توہمات کو عقل کا نام دے دیتا ہے۔ دین اسی توحید سے ہے، حکمت بھی اسی توحید سے ہے، اور آئین بھی اسی توحید سے انسان کے لیے ہے۔ یعنی توحید ہی منبع آئین ہے، منبع دستور ہے۔ اب توحید عملی جب انسان اختیار کرتا ہے اور اس سے امت کی بنیاد رکھتا ہے، تو امت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دین، حکمت اور آئین ہے۔ یہ راستے ہیں، یہ بنیادیں ہیں۔ پھر ان بنیادوں کے اوپر عملی نظام تشکیل دینے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، مثلا دین، حکمت اور آئین، دستور، ان تینوں کے اوپر جو اصل عمارت قائم ہوگی وہ ان کے ہوتے، مثلا دین کے ہوتے ہوئے دین قائم نہیں ہوگا، حکمت کے ہوتے ہوئے حکمت کا نظام نہیں بنے گا، آئین کے ہوتے ہوئے الہی آئین و دستور کے مطابق نظام وجود میں نہیں آئے گا جب تک یہ تین چیزیں اور اس کے اندر شامل نہ ہو۔ زور از او، طاقت بھی ہو اس کے ساتھ، یعنی دین و حکمت و آئین کے نفاذ کی طاقت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مغلوب ہوں، مقہور ہوں طواغیت کے سامنے اور مشرکوں کے سامنے، بت پرستوں کے سامنے اور بے راہ انسانوں کے سامنے۔ اگر مومن مغلوب ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس کے پاس اپنے آئین پر عمل کرنے کی یا اپنے آئین کو نافذ کرنے کی، تو یہ دین و حکمت کا ہونا کوئی کام اس کے نہیں آئے گا۔ قوت ازو، قوت بھی اس سے ہو۔ اب ممکن ہے یہ زور بھی قوت ہی کے معنی میں ہے، زور ازو، زور بھی اسی سے ہو، زور جس کو ہم تلفظ کرتے ہیں فارسی تعبیر میں زور، اردو میں زور کہتے ہیں اس کو۔ زور توانائی کو کہتے ہیں، کہ یہ توانائی انسان کے پاس ہو اور قوت بھی ہو انسان کے پاس، قوی بھی ہو، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اور غیر انبیاء کو، بنی اسرائیل کو بھی فرمایا کہ آپ قوت کے ساتھ لیں، مضبوطی کے ساتھ لیں، محکم مستحکم طور پر دین کو لیں یا کتاب خدا کو قوت سے لیں۔ یہ قوت طاقت سے زیادہ، یعنی زور سے زیادہ عمومیت رکھتی ہے یہ مفہوم۔ یہ قوت علمی کو بھی شامل ہے، یہ قوت
عملی کو بھی شامل ہے، یہ قوت افرادی کو بھی شامل ہے، یہ قوت ادراکی کو بھی شامل ہے، قوت کا دائرہ وسیع ہے۔ تمکین ازو، اقتدار بھی ہونا چاہیے، کہ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جنہیں ہم اقتدار دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں، جنہیں ہم توانائی و تمکن دیتے ہیں، وہ اللہ کا آئین نافذ کرتے ہیں۔ خوب کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اقتدار نہیں دیا، نہ انہوں نے الہی طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے، انہوں نے شیطانی طریقے سے اقتدار حاصل کر لیا ہے اور ناجائز اقتدار ہے ان کا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے طاقت دینی ہے، یا وعدہ ہے ان کے ساتھ، یا تاریخ میں دی ہے، جس طرح سے حضرت سلیمان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مکنت اور یہ طاقت دی، اور جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ مکنت ملتی ہے تو کرتے کیا ہیں وہ؟ متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں، جس میں ایک سورہ مبارکہ یوسف کی آیت ہے، آیا 21 سورہ مبارکہ یوسف میں ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، وہ شخص جس نے یوسف کو خرید لیا بازار مصر سے اپنی زوجہ کے لیے کہ خادم کے طور پر، اکرمی مثواہ، یعنی اس شخص نے جس نے خریدا تھا اپنی عورت کو کہا اکرمی، اس غلام کی اس کی تکریم کرو، مثواہ عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے مکنت عطا کی، تمکن دیا یوسف کو، مکننا یعنی اقتدار دیا، ہم نے حکومتی اقتدار دیا، سیاسی اقتدار دے دیا یوسف کو زمین کا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ساتھ ہی ہم نے حکمت بھی دے دی، اور اس حکمت کا ایک شعبہ یا ایک شائبہ تعویل احادیث ہے، یعنی مختلف امور کی، مثلا جیسے خواب، ان میں سے ایک مورد خواب تھا کہ جو لوگ خواب دیکھتے تھے یوسف ان کی تعبیر کرتے تھے اور تعویل کرتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ایک مثال ہے قرآن کریم کے اندر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قیدی، بلکہ ایک غلام جس کو فروخت کیا گیا، اسے اقتدار تک پہنچایا اللہ نے، لیکن یہ اقتدار میں اس طرح سے پہنچا کہ یہ اللہ کے نقشے کے مطابق چلتا گیا، کسی جگہ بھی اس نے مخالفت نہیں کی، کسی جگہ بھی اس نے مزاحمت نہیں کی۔ مثلا اس کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس نے شکوہ نہیں کیا اور وہاں پر اس نے مخالفت نہیں کی، چونکہ اگر حضرت یوسف خود صاحب رائے ہوتے، جیسے آج کل ہم لوگ ہیں مثلا فوراً صاحب رائے ہو جاتے ہیں، تشخیص خود دیتے ہیں، مصلحت کیا ہے، مجھے پتہ ہے، دین کیا ہے، فلاں کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ حضرت یوسف اگر خود تشخیص دے لیتے کہ یہ کنویں میں جانا ہی غلط ہے، اور کنویں سے نکل کے اس قافلے سے بھاگ جاتے، ممکن تھا جنہوں نے پکڑا تھا کسی طرح جل دے کے وہاں سے نکل جاتے، یا مصر میں جا کے خود اگر برفرض یہ قابو رکھتے نہیں جانے دیتے۔ بارکیف ہزار مواقع انسان کو اپنی مرضی کرنے کے فراہم ہوتے ہیں ہر سفر کے اندر۔ اگر ایک عام آدمی اپنے آپ کو رکھے حضرت یوسف کی جگہ تو ہم کیا کرتے؟ تمکین کرتے، اطاعت کرتے، اس نقشہ خدا کے مطابق آگے جاتے، یا ہم کب کے اپنی مرضی کر کے اور کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے، جس طرح سے کر رہے ہیں روزمرہ۔ اللہ کی مرضی، اللہ کے نقشے کے مطابق تو نہیں چلتے، وہ پھر کیسے خدا ہمیں تمکن دے، کیسے خدا وہ اقتدار دے، کس طرح سے وہ وعدہ خدا کا ہمارے حق میں سچا ہو جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح سے ہم نے یوسف کو تمکن و اقتدار دے دیا، ہم نے یوسف کو۔ اسی طرح
اسی سورہ کی آیت 56 میں ہے، آیت 56 میں بھی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے، یعنی پہلے وہ ماجرا بتایا کہ کس طرح یوسف اس اقتدار تک پہنچے، باپ سے جدا ہوئے، اپنے گھر میں رہ کے کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہر چند آغوش نبی کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے نکلنا پڑا، نکالنے کے لیے بھی ایک تدبیر ہوئی، دشمن بھائیوں نے دشمنی کی، وہ خدا نے پلٹا کے یوسف کے حق میں کر دی، گھر سے نکلے، کنعان سے نکلے، اپنی سرزمین سے نکلے، مصر میں جا پہنچے، دوسرے دیار میں جا پہنچے، یہ سب تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو اقتدار تک پہنچایا۔ پھر اس میں جو ماجرا وہاں پیش آیا ان عورتوں کے ساتھ، اور جیل میں چلے گئے، پھر زندان سے نکلے، یہ ساری چیزیں در حقیقت اقتدار کا راستہ تھا، یوسف کو اسی اقتدار تک پہنچانا تھا زمین کے۔ اس لیے وہ ماجرا جب ہوا تو حضرت یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یعنی جب صلاحیت حضرت یوسف کی، دیانت، امانت حضرت یوسف کی سب برملا ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور وہ مجرمین جنہوں نے حضرت یوسف پہ بہتان تہمتیں لگائی تھیں وہ سارے رسوا ہو گئے، پھر حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیں، بیت المال مجھے دے دیں، میں امانت کے ساتھ حفیظ اس کی حفاظت کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف کو اقتدار زمین دے دیا، مکنت و تسلط دے دیا، حکومت دے دی۔ سورہ کاف میں بھی ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ سورہ اعراف میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ۔ سورہ احقاف میں ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ۔ اور اسی طرح متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ تمکن حق تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنہیں ہم خلافت دیتے ہیں، تمکن دیتے ہیں انہیں زمین کے اوپر، یہ ہماری دی ہوئی اقتدار سے نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر حکم خدا و نظام خدا قائم کرتے ہیں۔ یہ تمکین وہی ہے کہ دین ازو، حکمت ازو، آئین ازو، زور ازو، قوت ازو، تمکین ازو، تین چیزیں بنیاد ہیں، دین، حکمت اور آئین، اور تین چیزیں وسیلہ ہیں ان کے نفاذ کا، ان کے قیام کا، طاقت، قوت اور تمکن یعنی اقتدار۔ عالمن را جلوش حیرت دہد، عاشقن را بر عمل قدرت دہد۔ یہ اب اردو فارسی لہجہ مخلوط ہو گیا ہے، اردو میں نون غنہ ہے، فارسی میں نہیں ہے نون غنہ، ہمیشہ نون منقوط ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ عالمان را، عالمان را نہیں، عالمان فارسی نہیں ہے، عالمان اردو میں ہمیشہ یہ نون غنہ لکھتے ہیں، عالماں اردو میں ہے یہ تلفظ لیکن فارسی میں نہیں ہے۔ عالمان را جلوش حیرت دہد، عاشقان را بر عمل قدرت دہد۔ توحید عالموں کو اس سامنے جب آئے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ توحید جب عالم کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، جو صاحب علم ہے، تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ عاشقان را بر عمل قدرت دہد، لیکن یہی توحید جب عاشق کے سامنے آتی ہے تو اسے مزید قوت و طاقت و قدرت عطا کر دیتی ہے۔
اب یہ ایک اور پہلو سے اب فرق کر رہے ہیں کہ مثلا توحید جس کی بنیاد پر امت اسلامیہ تشکیل دینی ہے، ایک تو توحید علمی ہے اور ایک توحید ہے عاشقانہ، عالمانہ اور عاشقانہ۔ عالمانہ میں بھی پھر دو راستے ہو جاتے ہیں، ایک عالمانہ کلامی اور ایک عالمانہ قرآنی۔ قرآنی عالمانہ حیثیت پر جب توحید جلوہ گر ہوتی ہے اسے حیرت دیتی ہے، تحیر اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے، حیرت آ جاتی ہے۔ حیرت دو معنوں میں ہے، ایک حیرت عموماً جس کے ہمراہ احساس ہوتا ہے کہ نافہمی ہے، جہالت ہے، نادانستگی کی وجہ سے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات علم کی وجہ سے انسان کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی علم سے چونکہ ایک نئی دنیا انسان پر منکشف ہوتی ہے، نیا جہان انسان کے سامنے کھلتا ہے، تو یہ علم بھی انسان کی حیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعا ہے، رب زدنی فیک تحیرا، کہ اے پروردگار مجھے اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت میں اضافہ فرما۔ یہ تحیر نادانی یا جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تحیر عارفانہ ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک نیا جہان کھلتا ہے، آگاہی بڑھتی ہے، تو وہ انسان کی حیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک حیرت ہوتی ہے جو کچھ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے، سرگردانی، نافہمی، انسان لا علمی کی وجہ سے حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر مراد وہ قسم اول حیرت ہے، یعنی عالم کے سامنے جب توحید جلوہ گر ہوتی ہے تو عالم کی حیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی معرفت انسان کے اندر تحیر مزید پیدا کرتی ہے، اور یہ تحیر اس کو مزید آگے علم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علم سے تحیر آتا ہے اور تحیر سے علم انسان کا بڑھتا ہے۔ بلکہ بعض نے جیسے یہ قول بھی لفظ جلالہ کے بارے میں اظہار کیا ہے، اہل لغت کا یہ بھی کہنا ہے، ایک مبنی یہ ہے کہ اللہ، لفظ شریف اللہ، یہ الہ سے مشتق نکلا ہے، بنا ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر حیرت حاصل ہو، جو متحیر کر دے، جو حیرت میں ڈال دے، اس کو الہ کہتے ہیں عرب۔ اور بعض کا یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسی لیے کہتے ہیں الہ، ذات حق تعالیٰ کو، چونکہ اس سب سے زیادہ حیرت اسی ذات کے متعلق انسان کی عقل میں اور انسان کی دانست میں پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے الہ کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر حیرت زیادہ پائی جاتی ہو، یا جس کے اندر حیرت زیادہ عمل میں آئی۔ علم کا ایک یہ شعبہ کہہ لیں، یا علم کا ایک نتیجہ اثر ہے کہ انسان کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے، جہان نو کھلتا ہے، حقائق تازہ تر انسان کے سامنے آتے ہیں، اور ان حقائق سے آگے پھر مزید انسان کے لیے نیا جہان کھلتا ہے، نئی کائنات سامنے آتی ہے، منکشف ہوتی ہے، انسان کی حیرت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن عاشقوں کے لیے توحید علیحدہ اثر رکھتی ہے، عالموں کے لیے علیحدہ، اہل علم کے لیے، اہل عشق کے لیے علیحدہ تاثیر ہے اس کی۔ عالم سے مراد یہ ہے کہ جس کو توحید کے متعلق آگاہی ہے، علم ہے۔ عاشق علم نہیں رکھتا توحید کے متعلق، یہ جس طرح عالم کے پاس علم ہے، یعنی عالم اللہ کی ذات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے ایک واسطے کے ذریعے سے، بیچ میں ایک چیز واسطہ بنی ہوئی ہے جو اس کو حق تعالیٰ سے آشنا کرتی ہے، اس واسطے کے ذریعے سے۔ جیسے ہم کسی نامعلوم فرد کی تصویر کسی کو دے دیتے ہیں، اور اس کی تصویر کے ذریعے سے وہ اسے آشنا ہے۔ انسانوں میں رائج ہے، مخلوق کے اندر، جیسے مرحوم ہے بہت سارے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا اور ہم چاہتے ہیں ان سے آشنا ہوں، تو جہاں پر ان کی دیگر
ہمیں خصوصیات بتائی جاتی ہیں. بعض اوقات ان کا تصویری البم دکھایا جاتا ہے کہ یہ ان کی مختلف مواقع کی تصاویر ہیں، اور ہم ان تصاویر کی مدد سے ہم کسی حد تک اس شخصیت کی شکل و صورت کا اندازہ لگا لیتے ہیں یا ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، قریب قریب ہوتی ہے. یعنی جس طرح واقع میں انسان تک تصویریں ہو بہو حقیقی تصویریں ہوتی ہیں، ویسے ہی بنی ہوتی ہیں، انسان کو مکمل طور پر آشنا کر دیتی ہیں. عالم یوں ہے، عالم ایک علمی تصویر کے ذریعے حق تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے. بیچ میں یہ تصویر واسطہ بنی ہوئی ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اور عالم کے مابین، عالم و معلوم میں ایک علمی تصویر کا در حقیقت واسطہ ہے. لیکن عاشق وہ شخص ہے کہ جس کے درمیان کوئی علمی تصویر واسطہ نہیں بنی ہوئی، وہ خود اس حقیقت کے سامنے روبرو ہے، نہ کہ تصویر. جیسے مثلا مثال بلا تشبیہ مثال یہ ہے، مثلا ہم یہاں پر اس کمرے میں بیٹھ کر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، اور یہی درس ویڈیو کے ذریعے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، دوسرے جو یہاں نہیں ہیں موجود. ان کے نزدیک یہ تصویری، یہ ویڈیو فلم انہیں دکھا رہی ہے یہی درس، اور وہ یہی الفاظ سن رہے ہیں، یہی گفتگو سن رہے ہیں، یہی درس سن رہے ہیں، یہی ساری چیزیں ان کے مد نظر ہیں. لیکن جو یہاں موجود ہیں اس وقت کمرے کے اندر، ان کے درمیان کوئی حائل واسطہ نہیں ہے کہ وہ کسی ویڈیو کے ذریعے، کسی آئیڈیو کے ذریعے، کسی تصویر کے ذریعے دیکھ رہے ہوں. وہ خود روبرو ہیں، سامنے ہیں. حق تعالیٰ کی معرفت میں اس طرح سے دو ذریعے ہیں، ایک علمی تصاویر اور ذہنی مفاہیم کی مدد سے حق تعالیٰ کی شناخت کرنا، یہ عالمانہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک عاشقانہ تعلق ہے حق تعالیٰ کے ساتھ. عاشقانہ تعلق میں بیچ میں یہ ویڈیو آئیڈیو واسطہ نہیں ہے، روبرو ہے، خود انسان اس حقیقت کے سامنے ہے اور اس حقیقت کو پا لیا ہے اس نے. جس طرح ہم مختلف نصوص میں، روایات میں اور آیات میں پڑھتے ہیں یہ لفظ، جس کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں، کہ یجد اللہ، اللہ کو پائیں گے آپ، تجدہو، تم پاؤ گے خدا کو، حتی یجدو، حتی پا لو خدا کو. نہیں کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ حتی سمجھ لو خدا کو، حتی فہم کر لو خدا کو، بلکہ جہاں پر بھی انسان کی معرفت کا ذکر ہے وہاں مثلا اگر تم توبہ کرو تو کیا کرو گے تم؟ یجدون اللہ توابا رحیما، مثلا روایات یا اس میں مناجات میں. قرآن کریم میں بھی متعدد ایسی آیات ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ تم اللہ کو پاؤ گے، اس طرح سے پاؤ گے تم اللہ کی ذات کو. مخلوقات کے بارے میں فراوان ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ہم نے آپ کو پایا، یتیم پایا، پھر آپ کو مسنجوں پایا. یا جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں یہ آخرت میں اس عمل کو، خود اس عمل کو پائیں گے. پانا مراد ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی آپ نہیں پاؤ گے. یعنی پانا ہے وہاں، ولی آخرت میں آپ نے پانا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی آپ وہاں پر نہیں پاؤ گے. سورہ اسراء میں ہے، سورہ اسراء میں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی ولی وہاں نہیں پاؤ گے. سورہ نساء میں ہے، آیت 64 میں ہے،
واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے. وجدو، نہ عالمو، نہ عارفو، نہ فہمو، وجدو یہ خدا کو پائیں گے. یہ اور اس طرح متعدد اور نصوص کے اندر، روایات کے اندر بھی اس طرح کی ترکیب استعمال ہوئی ہے کہ اللہ کو آپ نے پانا ہے. یہی جو وجدان ہے، پانا ہے، یہ کسی تصویر کی مدد سے یا مفہوم کی مدد سے نہیں ہے، بلکہ خود جب اس حقیقت کے سامنے انسان روبرو واقع ہوتا ہے تو اس کو وجدان کہتے ہیں. وجدو وہ کلمہ وجود سے مشتق ہے، وجدہ سے پانا کسی چیز کو، دسترسی اس تک حاصل ہونا. عالمن را جلوہ شہیرت دہد، عاشقان را بر عمل قدرت دہد. توحید سے علماء کی حیرت بڑھتی ہے اور عاشقوں کی طاقت بڑھتی ہے، عاشقوں کی قوت بڑھتی ہے. حیرت نہیں بڑھتی، یعنی جو فقط عالم ہے، ذہنی مفاہیم کے ذریعے اور علمی تصاویر کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے اور اس معرفت میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن حیرت کے علاوہ اس کے پاس طاقت، قوت، اقتدار، مکنت، جذبہ یہ نہیں ہوتا، یہ عشاق کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا یہیں سے دو راستے مومن کے بن جاتے ہیں. اگر مومن اہل عشق نہیں ہے حق کے ساتھ تو اس کو توحید ایک اور وادی میں لے جائے گی، وہ توحید علمی، اس کی حیرت میں اضافہ ہوگا، جہاں پر اس کے علم میں اضافہ ہوگا، جہاں پر اس کے تتبع میں اضافہ ہوگا، جہاں پر اس کے غور و فکر میں اضافہ ہوگا، وہاں حیرت میں بھی اضافہ ہوگا، تحیر اس میں زیادہ ملے گا آپ کو. لیکن عاشق کی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جب اللہ کو پا لیتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ قوی سمجھتا ہے. پست اندر سایش گردد بلند، خاک چو اکسیر گردد ارجمند. توحید کے سائے میں اگر پست آ جائے، توحید کے سائے میں وہ بہت بلند اور عظیم ہو جاتا ہے، بلند مرتبہ ہو جاتا ہے. اور خاک اگر توحید کے سائے میں آ جائے، اکسیر بن جاتی ہے، کیمیا بن جاتی ہے، قیمتی ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ خاک ہو جاتی ہے جو توحید کے سائے میں آ جائے. اور بہت ہی کمزور ضعیف انسان بھی اگر توحید کے سائے میں آ جائے بہت طاقتور اور قوی ہو جاتا ہے. قدرت او برگزیند بندرا، نوع دیگر آفریند بندرا. در راہ حق تیزتر گردد تگش، گرمتر از برق خون اندر رگش. بی مشک میرد عمل گیرد حیات، چشم می بیند ضمیر کائنات. چون مقام عبدہ محکم شود، کاسه دریوزه جام جم شود. کیسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.